پیپلز پارٹی کی 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت کے لیے بڑی بیٹھک کراچی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 4 گھنٹے سے جاری۔ صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ شریک۔ صدر آصف علی زرداری کی سی ای سی میں مجموعی سیاسی صورتحال اور درپیش خطرات پر گفتگو۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی سی ای سی اجلاس میں گفتگو کی۔ ارکان نے کہا کہ این ایف سی اور صوبائی خود مختاری پر ہمارا موقف قبول کیا جائے۔ اجلاس میں سرفراز بگٹی، رضا ربانی، راجہ پرویز اشرف، قمر زمان کائرہ کی بھی شرکت۔ شاسی مری بولی۔ بلاول بھٹو نے 27ویں ترمیم کا سوشل میڈیا پر بتایا 6-7 ماہ سے ترمیم پر قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں۔ پیپلز پارٹی کا صوبوں سے متعلق موقف واضح ہے۔ پیپلز پارٹی تمام فیصلے سی ای سی میں کرتے ہیں۔ 27ویں ترمیم مولانا ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گئے۔ ایم کیو ایم کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ 27ویں ترمیم میں حمایت کی درخواست کر دی۔ ایم کیو ایم میں فاروق ستار، کامران ٹیسوری، اظہار الحسن اور دیگر شامل۔ مولانا فضل الرحمان آج کراچی روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت اور بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم کے معاملات زیر غور آئیں گے۔ وزیر اعظم 27ویں ترمیم منظور کروانے خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھے۔ شہباز شریف کی اتحادی جماعتوں کے وفود سے ملاقاتیں۔ آئینی ترمیم مشاورت۔ وزیر اعظم سے پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی کی بیٹھک۔ مجوزہ آئینی ترمیم کی متعلقہ شقوں پر اتفاق رائے کے لیے مشاورت۔ وفد میں سید نوید قمر، راجہ پرویز اشرف، شیری رحمان، مرتضی وہاب اور عرفان قادر شامل۔ وزیر اعظم سے ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت نے بھی ملاقات کی۔ گورنر کامران ٹیسوری، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور دیگر شریک ہوئے۔ متحدہ کی آئینی ترامیم کے لیے غیر مشروط تعاون کی یقین دہانی۔ بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے شقیں شامل کرنے کی تجویز۔ آرٹیکل 140A میں ترمیم شامل کرنے کی سفارش۔ وزیر اعظم نے بتایا کمیٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے فیصلہ ہوگا۔ وزیر اعظم سے استحکام پاکستان پارٹی بی اے پی کے وفود بھی ملے۔ شہباز شریف سے چودھری صالح حسین کی قیادت میں قافلے کے 4 رکنی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے اتحادیوں سے 27ویں ترمیم کے نکات شیئر کر دیے۔ قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ میں کٹوتی شامل نہیں۔ بیرونی قرضوں، دفاعی اخراجات پر وفاقی صوبوں کو شیئر ہولڈر بنانے کی تجویز۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی شق بھی شامل۔ جوڈیشل کمیشن میں پارلیمان اور ریٹائرڈ ججز کی تجویز بھی شامل۔ چیف الیکشن کمشنر کا انتخاب پارلیمنٹ سے کروانے کی سفارش۔ الیکشن کمیشن ممبران کے انتخاب میں قانونی پیچیدگی کو آئینی ترمیم کے ذریعے دور کیا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر کی عدم موجودگی کی صورت میں الیکشن کمشنر کا انتخاب ہوگا۔ پورے ملک میں یکساں نصاب اور مضامین ہوں گے۔ پرائمری سیکنڈری کالج ایجوکیشن کے شعبے میں نہیں، صرف کریکولم میں اور سلیبس واپس لیا جائے گا۔ وفاقی حکومت بہبود آبادی کا شعبہ واپس لے گی۔ حکومت کا 27ویں ترمیم منظور کروانے کا پلان سامنے آ گیا۔ ترمیم کا مسودہ آج سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس بھی آج صبح طلب۔ ترمیم کی سینٹ سے قبل کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ ڈرافٹ مزید غور کے لیے قائمہ کمیٹی قانون کو بھجوایا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم پیر کو متعارف کروائی جائے گی۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی 14 نومبر کو آئینی ترمیم کی منظوری دے گی۔ بیرسٹر گوہر 27ویں ترمیم کے خلاف کھل کر بول پڑے۔ کہا کہ ابھی تک 27ویں ترمیم کا مسودہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ 26ویں ترمیم بھی غلط تھی، 27ویں ترمیم بھی غلط ہے۔ ہم صوبوں کو خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کے حق میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ آئینی بینچ میں 9 ججز ہوں گے جنہیں وزیر اعظم منتخب کریں گے۔ کوئی وزیر اعظم کی جانب سے منتخب آئینی عدالت پر اعتبار نہیں کرے گا۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی سے کوئی بھی مطمئن نہیں۔ بیرسٹر گوہر کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ چیئرمین پی ٹی آئی ملاقات کے لیے پی کے لائے تھے۔ افغانستان کی جانب سے سرحد پر فائرنگ، پاکستان کا ذمہ دارانہ جواب۔ وزارت اطلاعات کے مطابق چمن بارڈر پر افغانستان سے کچھ عناصر نے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ سیکورٹی فورسز نے فوری اور سخت رد عمل دیتے ہوئے فائر کا ذمہ دارانہ طریقے سے جواب دیا۔ پاکستان نے واقعے سے متعلق افغانستان کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ فائرنگ افغانستان کی جانب سے شروع ہوئی جس کا سیکورٹی فورسز نے فوری اور ذمہ دارانہ جواب دیا۔ پاکستانی فورسز کی ذمہ دارانہ کارروائی سے صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ جنگ بندی بدستور برقرار، پاکستان جاری مذاکرات کے لیے پرعزم اور افغان حکام سے باہمی تعاون کی توقع رکھتا ہے۔
افغانستان کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی نشست، پاکستان اور طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور استنبول میں جاری۔ ذرائع کے مطابق پاکستان افغان سرزمین سے دہشت گردی کی کارروائیاں روکنے کے مطالبے پر قائم۔ افغان رجیم سے پاکستان پر دہشت گرد حملے بند ہونے اور افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے تحریری ضمانت مانگی جائے گی۔ افغانستان سے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہماری سرزمین کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو ہم بھی وہی کریں گے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم نے ابھی حتمی شکل اختیار نہیں کی۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے لیے مشاورت کی جا رہی ہے۔ دفاعی تقاضے بدل گئے، سارا کام باہمی مشاورت سے ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری پر ڈیڈ لاک کے خاتمے، سینٹ اور صدارتی الیکشن میں سخن دور کرنے کے لیے ترامیم ضروری ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک کے ڈائریکٹر جنرل ناصر بن فیصل بن خلیفہ الثانی کی دوحہ میں ملاقات، قطری قیادت سے ہونے والے مفید ملاقاتوں پر اطمینان کا اظہار۔ صدر زرداری نے فلسطینی عوام کے حق میں قطر کے اصولی موقف اور امن غزہ کے لیے قیادت کو سراہا۔ ناصر بن فیصل الثانی نے قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی پر پاکستان کے شکر گزار ہونے کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ دوحہ ایئرپورٹ پر اعلیٰ قطری حکام اور پاکستانی سفیر نے الوداع کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے برطانوی چیف آف جنرل سٹاف جنرل چارلز کی ملاقات، آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر تفصیلی غور، دونوں جانب سے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوششوں کا عزم۔ برطانوی چیف آف جنرل سٹاف نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا۔ جنرل چارلز کی جی ایچ کیو آمد، یادگار شہداء پر حاضری، برطانوی فوجی سربراہ کو گارڈ آف آنر پیش۔ یہ ہمیں عدالتی حکم کے باوجود بانی سے نہیں ملنے دے رہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں 3 ججز نے فیصلہ دیا، ملاقات ہونی چاہیے، جمہوریت میں اور بھی راستے ہیں، ان راستوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ کسی نے نہیں دیکھا، صوبے کو کسی چیز پر اعتماد میں نہیں لیا گیا، میں مسلسل قانونی اور آئینی راستے اپنا رہا ہوں، اس نظام کو میرے لیڈر نے پہلے ہی بے نقاب کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو 5ویں مرتبہ بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ سہیل آفریدی انتظار گاہ میں داخل ناکے سے روانہ ہو گئے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی نون لیگ کو امن جرگے میں شرکت کی دعوت، اسد کیسر اور جنید اکبر کی قیادت میں صدر نون لیگ خیبر پختونخوا امیر مقام سے ملاقات۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ امن ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، اگر صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے کوئی عملی کوشش کی جاتی ہے تو ہم اس پہ کردار ادا کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے امن جرگہ 12 نومبر کو ہوگا۔ ہیکرز کے ارکان پارلیمنٹ سے آن لائن ڈکیتی، سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں انکشاف، مختلف ارکان پارلیمنٹ کو آن لائن فراڈ کے ذریعے لاکھوں روپے کا چونا لگا دیا۔ سینیٹر دلاور خان اکاؤنٹ سے 8.5 لاکھ روپے سے محروم۔ سینیٹر فلک ناتھ چترالی سے 2 قسطوں میں ہیکرز 5 لاکھ کا فراڈ کر گئے۔ فلک ناتھ چترالی نے کہا کہ این سی سی آئی اے میں شکایات کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اجلاس میں پاکستانیوں کا ڈیٹا سوشل میڈیا پر 500 روپے میں فروخت کا معاملہ بھی اٹھایا گیا۔ ڈی جی این سی سی آئی اے نے کہا کہ 1095 افراد کو گرفتار کیا، غیر قانونی سمز کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ قومی ایئر لائن کے تنازعات میں پرواز، انجینئرز اور انتظامیہ کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز کے صدر عبداللہ جدون اور سیکرٹری جنرل اویس زردون ملازمت سے برطرف۔ ذرائع کے مطابق دونوں عہدیداران کو گزشتہ برس شروع کی گئی انکوائریز میں ذاتی سنوائی کا موقع دیا گیا، تاہم عدم پیشی پر انہیں برطرف کر دیا گیا۔ برطرف عہدیداران کا فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ بلاول بھٹو اور خاتون اول آصفہ بھٹو کی دوحہ میں مصروفیات، قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے سی ای او محمد سیف السویری سے ملاقات، توانائی، بنیادی ڈھانچے اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تبادلہ خیال، سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے مواقع پر بھی بات چیت ہوئی۔
علیمہ خان کے خلاف کیس، 2 نجی بینک مینیجرز کے وارنٹ گرفتاری جاری، توہین عدالت کے باوجود دونوں مینیجر پیش ہوئے، نہ جواب داخل کرایا۔ علیمہ خان کے عدم پیشی پر ایک بار پھر وارنٹ گرفتاری جاری۔ علیمہ خان کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق رپورٹ عدالت میں جمع، نجی بینک نے علیمہ خان کا ایک اکاؤنٹ فریز کر دیا۔ جب تک سود کا نظام رہے گا معاشی نظام نہیں بنے گا، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان 78 برس کا ہو گیا، ملک میں سسٹم ہی موجود نہیں۔ پاکستان کا موجودہ عدالتی نظام گل سڑ چکا ہے، پیوندکاری سے عدالتی نظام تبدیل نہیں ہوگا، عدالت کا پورا نظام تبدیل کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے طلباء کی ڈیجیٹل حاضری کے نظام کا افتتاح کر دیا۔ اب اسکولوں میں طلباء کی آن لائن حاضری لگے گی۔ مراد علی شاہ نے کہا اسکولوں میں حاضری یقینی بنانے کے لیے طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگی، ڈیٹا جمع کرنا ہوگا تاکہ ہر طالب علم پر نظر رکھی جا سکے۔ محکمہ تعلیم کی ایپ کے ذریعے طلباء اپنی حاضری لگائیں گے۔ ہم نے ڈراپ آؤٹ بچوں کو اسکول میں واپس لانا ہے۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ گلاس ٹرین اور ہائی سپیڈ ٹرین متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پنجاب میں پہلی مرتبہ 10 ماہ میں 1 لاکھ سے زائد گھر بنا کر مثال قائم کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چینی سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات، پنجاب میں انویسٹمنٹ کے لیے گہری دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز برازیل کے دورے پر روانہ، برازیلی شہر بیلا میں کوپ 30 اجلاس میں شریک ہوں گے۔